اگر اللہ نے اپنی عطا سے اولاد دے دی ہے، انہیں بڑی بڑی آسائشیں رب نے نواز دی ہیں. پرندے اپنی اولادوں کو گھونسلے بنا بنا کے نہیں دیتے، پر رب نے دیے ہیں. پرواز ماں باپ سکھاتے ہیں. ہم نے اپنی اولادوں کو ابتدا ہی سے شکووں پہ، احساس کم تری پہ، احساس برتری پہ لگا رکھا ہے. توکل اللہ پہ ہے، یقین اللہ پہ ہے، عقیدہ رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ چلے بھی گئے، اگر آپ کے بیٹوں میں نہ ہو سکا، بیٹوں کے بیٹوں میں رب ایسی نسل پیدا کر دے گا کہ جو دادا جی کا نام روشن کریں گے. لہٰذا گزارش ہے کہ آپ اپنی نظر کا قبلہ درست کریں، اولادوں کی تربیت میرا رب آٹومیٹکلی سیدھا کر دے گا. اللہ کی تقدیر کے ساتھ قسمت اور تقسیم ہے. ماں باپ ہمیشہ چاہتے ہیں، میرے خیال پہ، اللہ بہتر جانتا ہے، صرف ان پڑھ ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں جو پوت اسی پڑھ نہیں سکے تسی پڑھ لو. باقی جس کو بھی رب نے عہدہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تجارت، ٹریڈ، بزنس، کوئی اچھے شعبے سے وہ وابستہ ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا وارث بنے، یہ کاروبار کو سنبھالے، یہ اڈا سنبھالے. باپ ترلے کرتا رہتا ہے، منتیں کرتا ہے، اولاد اس لائن پہ نہیں آتی. اور باقی رہ گئی کوشش بچیاں نو سمجھانا ہے. جنگ بھی لگ سکتی ہے، غزہ کتے بھی ہو سکتا ہے. اللہ ایک ہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. آج اگر آپ کو سہولتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، تو بیٹا ان کی قدر کرنا بھی سیکھیں. کبھی ننگے پاؤں چلنے والے کو حقیر نہ جاننا. یہ نصیب کی باتیں ہیں. محنت انہوں نے بھی کی، کوشش انہوں نے بھی کی، انہوں نے بھی ہاتھ پاؤں مارے، بچ جائیں، لیکن یہ اپنے اپنے نصیب کے اوپر آ کے محنت تیز کر دیں. اپنے والد آپ نہیں بدل سکتے، لیکن والد کی قدردانی، ماں کی قدردانی. اب میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا سارے پڑھے لکھے نو جاب بھی نہیں لبدی، تو جیڑے فیلاں بنا کے سارے ملکوں باہر ٹر جان وہ سارے خوش بخت نہیں ہوندے. اب میں گفتگو کے لیے ملتمس ہوں خطیب ملت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے، بہت ہی عمدہ گفتگو فرماتے ہیں. عنوان آپ جانتے ہیں کہ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ان سے ملتمس ہوں کہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کی بڑی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ رہی ہے کہ میری اولاد دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، ماننے والی، مطیع اور فرما بردار ہو، عقل مند، دانا بینا اور سمجھدار ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مجھے اور میرے قرب و جوار میں اولاد کی نیک نامی ہو، کوئی پریشانی نہ ملے. یہ انسان کی جب سے دنیا چلی ہے یہ خواہش لکھی گئی، پڑھی گئی، سنی گئی، سمجھی گئی، لیکن ہر چیز اس کائنات میں خواہش پہ نہیں ملتی. میرے مالک نے یہاں ہر چیز میں آزمائش رکھ دی ہے، اور اس آزمائش کو جو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے،
اسے آج کے ہمارے موضوع کی سمجھ بڑی آسانی سے آ جاتی ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی بہت بڑی مسجد میں اور بڑی نگرانی کے اندر رہ کے کسی اچھی سی اکیڈمی کو جوائن کر کے پھر اتنے اچھے بنے تھے۔ یہ مکتب کی کرامت تھی۔ لیکن اس سے پہلے شاعر نے جو لفظ کہے ہیں میں ان کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ سوال ہے کہ کسی نے دیکھا اور نظر فیض ڈالی اور اس نظر کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے باکمال ہو گیا، زبردست بن گیا، مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ باپ کہے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا کہے کہ ابو جی آپ اپنا خواب پورا کریں۔ یعنی جان کا نذرانہ، باپ کا خواب اور نبوت کے خواب کے اوپر بیٹا جو ہے اس قدر تیار ہو، اور باپ کے ساتھ زیادہ وقت بھی نہیں ملا، مل بھی نہیں بیٹھے، تربیتوں کے مواقع نہیں ملے، تو پھر یہ کیا ہے؟ آج ہم اس موضوع کو انشاءاللہ لے کے اپنے کافی سارے دکھوں کا علاج اور بے شمار سوالوں کا جواب مرہم انشاءاللہ لیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے، یہ کوئی ڈبلنگ ہے، تھوڑی سی شارٹ کر دیں اگر سادی آواز ہو جائے تو۔ سب سے پہلی چیز کہ ایک ہماری چاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہوتی ہے، یہ عقیدے کی بنیادی اساس ہے۔ اگر میرا رب مجھے میری مرضی کے مطابق بناتا تو میں ایسا نہ ہوتا جیسا ہوں، آپ بھی ایسے نہ ہوتے۔ اور اگر ہمیں اپنی مرضی کی اولاد چاہیے ہوتی تو ہم نے پہلے نقشے دے رکھے ہوتے، ہم نے کوئی نہ کوئی آئیڈیا دے رکھا ہوتا اور اپنی آئیڈیل اولاد لیتے۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے، یہ چاہت، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ میری خواہش، یہ میرے اعمال، یہ اندر کی دنیا۔ جس نے دل بنایا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ جو انسان چاہ رہا ہے وہ دیا جائے یا جو رحمان بہتر سمجھتا ہے وہ عطا کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں تقدیر، اسے کہتے ہیں قدرت، اسے کہتے ہیں مرضی۔ جو رب کی مرضی پہ راضی ہو جائے، رضیت باللہ ربا، کائنات کے حسین ترین انسان، پورا عرب جس کے حسن پہ ناز کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، کیا نام ہے؟ جناب زید۔ کہتے ہیں کہ بہت کم خوبصورت بچے تھے جو عرب میں زید جیسے تھے، رب نے عطا کر دیا۔ بچہ اغوا کر لیا جاتا ہے، مکے کی منڈی میں لا کر کے بیچ دیا جاتا ہے۔ باپ پورے عرب میں اس دور کا جو سوشل میڈیا تھا وہ شاعری تھی، اپنے بچے کی جدائی میں، غم میں، تلاش میں مارے مارے پھرتا ہے۔ خیر قصہ مختصر، مکے اطلاع ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا وہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنے دکھ، اپنی کہانی کو پیش کرتا ہے، اور میرے محبوب اپنے اس منہ بولے بیٹے جناب زید کو بلاتے ہیں کہ یار تیرے ابو آئے ہیں، جو مجھے یہاں سے نکتہ اٹھانا ہے وہ سمجھیے۔ سکا باپ موجود ہے، محبت، علم، تربیت، معرفت، فیضان نظر۔ بیٹا صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ محبوب میں نے آپ کو چھوڑ کے کسی کے ساتھ نہیں جانا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ آپ کو بڑے سارے سوالوں کے یہاں جواب مل گئے ہوں گے کہ
जिगर गोशा किसका है, लखते जिगर कहाँ है? बाप सामने है, इल्म है। अब ये दुनिया के हसीन तरीन इंसान को रब बेटा देता है, नाम उसामा है। जैसे हसनैन करीमैन मेरे महबूब की गोद में बैठते थे, वैसे ये उसामा भी मेरे महबूब की गोद में बैठा करता। और इतने प्यारे थे कि बड़े बड़े सरदारों के होते हुए भी महबूब ने इन्हीं को लीडर बना के, सरदार बना के, सिपा सालार बना के भेजा था। ये रंग के उतने ही ज्यादा काले थे जितना बाप इंतहाई सफेद, खूबसूरत। आपका क्या ख्याल है कि जनाबे जैद के मन में बात नहीं आती होगी? जनाबे जैद तो अपनी जगह, दुनिया बात करती थी कि ये जैद का बेटा लगता नहीं है, इतना फर्क नहीं होता। और महबूब को यह बात तकलीफ देती थी, आसमान से वही भी आ सकती थी, लेकिन अल्लाह ने अपने स्टाइल रखे हैं, अंदाज अल्लाह के अपने हैं। एक दिन बाप बेटा मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं, दोनों के ऊपर चादर कंबल या जो भी लिहाफ टाइप चीज है, पांव दोनों के नंगे हैं। मुदलजी गुजरता है, खोजी, जो पांव इंसानी बॉडी और वजूद को देख के आसार निशान देख के कह देते हैं कि ये फुला है। इसने जाते हुए एक लफ्ज कहा कि रंग तो अलग अलग हैं, लेकिन ये है एक दूसरे से। इन्ना हादिहिल अक़दामु बादुहा मिन बाद। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं अपनी कमली चादर ली और इस तरफ मस्जिद के हुजरा है मेरे महबूब का, दरमियान में पर्दा है। सीधे जाके मां जी आयशा और अपनी अहलिया से महबूब फरमाते हैं, अस्समेति मा कालल मुदलजी, मेरी नूरे नजर, मेरी आंखों का सुकून और ठंडक आप या आयश कहा करते थे, वो मेरी जिंदगी, मेरी हयाती। अंदर आवाज आई है जो मुदलजी बोला है, दीवारें छोटी हैं, दरमियान में पर्दा है, दरवाजे वाली बात नहीं है। आवाज आई है कि मुदलजी ने जो बोला है, कहा हुजूर नहीं, कहा उसने ये लफ्ज बोले हैं। दुनिया के शुकूक व शुबहात मिट जाने चाहिए। मुझे यहां पे जो कहना है, आप जितने मर्जी हसीन हैं, जमील हैं, खूबसूरत हैं, मिलना वही है, बनना वही है, अता वही है जो रब ने चाहा है। एक चीज आपने चाही, मैंने चाही, एक रब ने चाही। वल खैर फी मख्तारहुल्लाह, रब जिस तरह की भी औलाद दे दे वहां कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। यह है फैजान नजर। आपकी नजर में कुछ और चाहिए था, रब ने जो दे दिया वहां अल्हम्दुलिल्लाह कहना। कई दफा ऐसे होता है बच्चा मर्जी का नहीं पैदा होता, उसकी जिन्स मर्जी की नहीं होती। अभी कल या आजकल ही चल रहा है, बेटी पैदा होने पे जिस तरीके से संग दिली से गुजरात में बेटी को भी मारा, मां को भी मारा, लहू लुहान किया, जो अंदाज इख्तियार किए, ये हमारे आम चलता है। मैं बेटा चाहता था, आसमान वाले को पता है कि मेरे लिए बेटा बेहतर है या बेटी बेहतर है। मैं हसीनो जमील चाहता था और मुझे गोरा रंग पसंद था। रंग तो सारे रब ने बनाए हैं, सिबगत अल्लाह, सिबगत अल्लाह। कभी दरख्त के पत्तों को देख के आपने और मैंने कहा कि इसका रंग ठीक नहीं। कभी किसी फूल को देख के कहा कि इस पे ये रंग नहीं सजा। इंसान इस कदर तरबियत से और अकीदे से, मालूमात से और इल्म से महरूम है कि अगर बोलता है अपनी बीवी पे बोलेगा, अपने बच्चों पे बोलेगा, इनका रंग ठीक नहीं, कायनात के बाकी सारे रंग ठीक है। पहले मुझे बड़ों की तरबियत करनी है, फैजान नजर, कि जिनकी नजर में बच्चों ने रहना है, पलना है। फिर मैंने मकतब पे जाना है, फिर मुझे आदाब फर्जंदी की बात होनी है। जो खुद महरूम है वो अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकता, जो नाशुक्र है वो बच्चों में शुक्र कैसे डालेगा। जिसकी नजर का एंगल टेढ़ा है, जाविया निगाह टेढ़ा है, वो रब के साथ जुड़ा ही नहीं, वो सदा कीड़े निकालेगा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, जैसे जनाबे जैद ने बेटे उसामा पे और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सीने भी लगाया, गोद में भी बिठाया,
اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جب کوئی سفارش نہیں ملی کہ بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ کا ہاتھ بچا لو، ٹھیک ہے چوری اس نے کر لی ہے، لیکن ہم اس کے بدلے میں بہت کچھ دے سکتے، ایک پیالے کے بدلے ہاتھ کٹے، یار کوئی بات تو نہیں ہے، ناک کٹ رہی ہے قبیلے کے۔ روئے زمین پہ پوری عرب دنیا میں کوئی شخص ایسا انہیں نظر نہیں آیا تھا کہ جو اتنا پیارا ہو کہ محبوب کے ہاں سفارش کر سکے۔ نام ڈھونڈا تھا تو جناب اسامہ کا سامنے آیا تھا، جناب حسنین کریمین بھی موجود تھے، اور بھی بڑی ہستیاں تھیں، علی حیدر کرار بھی موجود تھے، صدیق اکبر جیسی ہستی موجود تھی۔ اللہ ان سب سے راضی ہو، بڑے بڑے میرے محبوب کے ہم نوالہ، ہم پیالہ، ہم ماکل، ہم مشرب، قدم قدم پہ ساتھ رہنے والے۔ لیکن پتہ ہے سفارش کے لیے کسے ڈھونڈا تھا؟ انہیں کہہ دیتا کہ حضور نے موڑنا نہیں۔ یہ مقام تھا، محبوب رنگ کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل عقیدہ، بیوی کا رنگ، بچوں کا رنگ، بیٹی کا رنگ، داماد کا رنگ، بہن بھائیوں کا رنگ، جو رب نے رنگ دے دیا اس سے زیادہ اچھا رنگ کو نہیں۔ اور یہاں میں عرض کروں گا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، اچھی بات ہے بننا سنورنا، لیکن اس قدر نہیں کہ انسان کی پہچان ختم ہو جائے۔ بیوٹی پارلر سے نکل کر کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حسین ہیں تو نہیں۔ میرے اسلاف، میرے ماضی میں پیدا ہونے والے اولیاء اللہ، اصفیاء اللہ، اتقیاء اللہ، بڑے بڑے بزرگ، نیک ہستیاں، انبیاء کے گھر اولادیں، ان ماؤں میں، ان بہنوں میں جو کوالٹی تھی وہ سیرت کو سنوارنا تھا۔ ہم صورت پہ مرنے لگ گئے۔ اسی لیے آپ کسی بھی بڑے سے بڑے جرنل اسٹور پہ چلے جائیں، بلکہ آج کل تو ڈپارٹمنٹل جو کنڈیشن ہوئی پڑی ہے وہاں جائیں، آپ کو مرد کے لیے شاید کوئی ایک آدھی چیز بھی، وہ جسے ہم ماضی میں موچنا کہتے تھے نا، ٹیوزر، وہ بھی نہیں بندیاں دا لبدا، جتنا مٹیریل پڑا ہے عورتوں کا۔ کیوں؟ کہ ہم نے بیوٹی، ہم نے حسن، ہم نے جمال، ہم نے کمال، ہمارا مطمع نظر صورت رہ گئی ہے، اور جو رب نے صورت دی ہے اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں، اعتماد نہیں، ناک پراپر نہیں، آنکھ ٹھیک نہیں، ڈیلا درست نہیں، میرا جو ہے وہ فیس کی بیوٹی کا یہ سٹائل نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے، ہزاروں مشینیں بنا کے، کریمیں بنا کے ہم صورت پہ مر رہے ہیں۔ شاعر تڑپ کے لکھتا ہے، ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، ہم ساری زندگی، سارے انبیاء نے سیرت سنواری ہے، ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے۔ آج بیٹی کی سیرت کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر سیرت پہ توجہ ہوتی تو ہر گھر میں مدرسہ ہوتا، صورت پہ توجہ ہے تو ہر گلی میں بیوٹی پارلر ملتا ہے۔ لہذا تقدیر پہ راضی ہونا سیکھیں کہ میرے مقدر میں جو رنگ تھا، جو رب نے بھرا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو بھی کہیے رضیت باللہ ربا، مالک جو رنگ تو نے دے دیا ہے۔ بلال حبشی کا رنگ کیا تھا؟ معراج پہ اور بھی تو کچھ ہو سکتا تھا۔ محبوب کو جنت میں، جہنم میں جتنا بھی دکھایا گیا ہے سب ویڈیو تھا، یعنی اس میں تصویر تھی، سامنے تھا، ویژن تھا آنکھوں کا، صرف ایک چیز آڈیو تھی کہ کوئی جنت میں چل رہا ہے، قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ یہاں بھی تو دکھایا جا سکتا تھا، لیکن اس میں ذوق پیدا کرنے کے لیے محبوب سوال کرتے ہیں کہ یہ قدموں کی چاپ کس کی ہے، چل کون رہا ہے؟ جنت کا تو افتتاح نہیں ہوا، یہاں ابھی کسی کی انٹری نہیں، تو چل کون رہا ہے؟ کہ محبوب وہ تیرا یار بلال ہے۔ کیا خوبی ہے بلال تیرے میں؟ گورا بہت ہے، حسین بہت ہے، جمیل بہت ہے، چاند جیسا مکھڑا ہے۔ کہا نہیں، کیوں جنت کی حوروں کے لیے قدموں کی چاپ کو لوری بنائی؟ کہ یہ محبوب سے عقیدہ سیکھے تھے، دین سیکھے تھے، اور جو رب نے جس حال میں رکھا تھا اس پہ راضی ہونا سیکھ گئے تھے۔ تو سب سے پہلے فیضان نظر، رب کی
عطا سے پسند سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے اس پہ خوش ہونا سیکھیے. آپ کو راضی دیکھ کے, بڑوں کو خوش دیکھ کے, مطمئن دیکھ کے اولادیں بھی راضی ہوتی ہیں, اولادیں بھی مطمئن ہوتی ہیں. جب گھر کے اندر باپ کا ساری زندگی ایک ہی شکوہ ہوتا ہے, مینوں پسند دی بڈھی نہیں لبھی. آپ کیا خیال ہے کہ بچے اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے سیکھ کے آئیں گے؟ پہلے مکتب سے سیکھ رہے ہیں. ان پہ جس کی نظر کا فیض ہے نا, اس بزرگ نے ساری زندگی شکووں میں گزار دی ہے. اللہ تعالیٰ 6236 آیتوں میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں بنیاد اور اساس میں جو آیت لائے ہیں, الحمد سے کیوں شروع ہوا ہے کہ تعریف اور شکر نہیں ہے تو زندگی برباد ہے. تعلیم بھی نہیں, تربیت بھی نہیں. سب سے پہلے راضی ہونا, شکر گزار ہونا سیکھیے. یہ وہ فیض ہے جو اولادوں کے اندر قدرتی جاتا ہے. میں اس کی 2 مثالیں چھوٹی سی دینے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس قدر نواز رکھا ہے, ہم اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. میں مربوں کی, لاٹوں کے چودھری کو دیکھتا تھا کہ صبح صبح 60 روٹیاں بنوا کے رکھوا دینی. تون پنجابی میں اس کو کہتے تھے, سریک کی پٹی تھی. اور بہو سے کہنا پوتینیاں کو روٹیاں لا چھوڑو. ٹھیک ہے, ہم چھوٹے تھے. آتے گئے مہمان کے لیے جو بھی آیا ہے, پاجی اچار ہے, روٹی ہے, جو رب ادا دیتا ہے وہ 2 لقمے لا جاؤ. دیہاتی ماحول تھا, سادی چیز تھی, لگا جانی. میں نے پوچھنا, دادا جی آپ چودھری ہیں, آپ کو اللہ نے اتنا کچھ نوازا ہوا ہے, آپ پیاز اوپر رکھ کے روٹی کھا لیتے ہیں, اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں, کھجور سے روٹی کھا لیتے ہیں, یہ کیا؟ کہنے لگے, پتر ایک گل یاد رکھ, اسی اس قابل بھی نہیں سا جنہ رب نے سانو دے چھڑیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے, میں نے فلسطین کے لوگوں کو دائیں بائیں آمنے سامنے بیٹھ کے, ان کے حسن, ان کے جمال کتنے پیارے لال ہیں, جو ایک دودھ تو دور یار پانی کی بوند کو ترس ترس کے مر گئے ہیں. اگر اللہ نے اپنی عطا سے اولاد دے دی ہے, انہیں بڑی بڑی آسائشیں رب نے نواز دی ہیں. پرندے اپنی اولادوں کو گھونسلے بنا بنا کے نہیں دیتے, پر رب نے دیے ہیں. پرواز ماں باپ سکھاتے ہیں. ہم نے اپنی اولادوں کو ابتدا ہی سے شکووں پہ, احساس کم تری پہ, احساس برتری پہ لگا رکھا ہے. سب سے پہلے بتائیے فیضان نظر کہ بیٹا دین میں ہمیشہ اپنے سے بڑے کو دیکھنا اور ترسی نگاہوں سے دیکھنا. ترس سمجھتے ہیں؟ ویسے تو یہ فارسی کا لفظ, اس کا معنی ڈر ہوتا ہے. ہاں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ یار یہ اتنی عظمت, اتنا مقام, اتنا رتبہ, اتنی شان اللہ نے دی ہے, مجھے ملی نہیں. اسے کہتے ہیں رشک, اسے کہتے ہیں فیضان نظر. رشکیہ نگاہوں سے دیکھیے. دین میں اپنے سے بڑے کو, عظیم کو, اہل نظر, اہل فن, اہل علم کو دیکھیے, اور دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھیے. کبھی بھی اپنی سے بڑی کوٹھی دیکھ کے, گاڑی دیکھ کے, لوگ دیکھ کے, کسی کی قربانی دیکھ کے, یار انہوں نے اٹھ رکھا ہے, ساڈے کول ماڑا جا لیلا ہے, نہیں پریشان نہیں ہونا. ان کو دیکھ جن کے پاس لیلا تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ کی قسم عید کے دن یہ 7 سال میں نے مسلسل دیکھا, ان کے گھر عید کے دن دال بھی میسر نہیں ہوتی تھی, لیکن باہر نہیں بتاتے تھے, کسی کو مانگنے نہیں آتے تھے. ہم سائیوں کو یہ بھی بتانے نہیں آتے تھے کہ ساڈی قربانی نہیں جائے, ساڈا حصہ رکھا جائے. میں نے کہا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی اولاد نو بھی تو کچھ سکھاؤنا نا, رب جس حال تے رکھے اتنے راضی رہنا پینا. یہ ونڈ ہو دی ہے, بندیاں دی ونڈ نہیں. یہ عقل سے نہیں ملتا, یہ دولت سے نہیں ملتا. اس لیے سب سے پہلا مرحلہ, بڑے جس حال میں ہوں دنیا میں, پھوت مار کے, پتہ نہیں لفظ استعمال کر دے ہو کہ نہیں کر دے, میں وخاوا ہر گلچ, یہ نہیں کرنا. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, دیکھیے کہ ظاہری حسن وہ نظر آنا ہی ہے, لیکن اس کے اوپر ایسے ہی اپنا آپ شو کرتے پھرنا یہ کم کریں. آپ کی اولادوں کے اندر میرا رب ویسے ہی وہ فیض جاری کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے علاقے میں عالم کی قدر نہیں ہوتی تھی. 1.25 لاکھ سحری، 1.25 لاکھ باطنی بزرگ ہے. ملنگو کی قدر ہے. اہل علم کو کوئی کچھ نہیں جانتا، یا ڈیرے داری یا دنیا داری یا مالداری. اتنے میں ایک آدمی گزرتا ہے، وہی بزرگ نبینہ ہے دادا جی. آواز دیتے ہیں کہ چودھری صاحب پانی پینا ہے. کڑوے پانی یا دور دراز کہیں کوئی میٹھا. مشہور تھا کہ ہمارے ڈیرے پہ پانی میٹھا ملتا ہے. پانی لا کے دیا تو جانے لگے، شکریہ ادا کیا تو بزرگ کہنے لگے دادا جی بہ جاؤ، جو نصیباں دا کوئی 2 لقمے لا جاؤ. کھانا لے کے آیا، لگایا. ایک اچار تھا، ایک دیسی مرغی کا انڈا تھا، اور یہ بہت بڑی ضیافت سمجھی جاتی تھی. صبح کی پکی ہوئی روٹی ہے، ظہر کے لگ بھگ وقت ہے. وہ روٹی کھانے کے بعد وضو کرتے ہیں. ڈیرے کی مسجد ہے، چھوٹی سی کچی، مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں اور یوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کے بعد بزرگوں سے اجازت لیتے ہوئے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہوں دین دی سمجھ دے دے. چلے گئے. سر جی جو کہنا چاہتا ہوں، یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت ہے؟ دور دراز جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، تھر ہے، چولستان ہے، انسانی آبادیاں وجود، مدارس، مساجد کچھ نہیں. ایک صرف فیضان نظر. ہم معمولی سمجھتے ہیں اس چیز کو بھی، ہم نے چھوڑ دی ہیں یہ چیزیں. نہیں، وہ چلے گئے. والد صاحب واپس آئے تو دادا ابو بتاتے ہیں کہ یار اج نا ایک بزرگ لنگے سی تو تیرے منڈے دے سر تے ہاتھ رکھ کے دعا دے گا نا، دعا دے گا نا. ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، ڈنگر ڈھور یہ وہ چیزیں جو ایک دنیا داری ہوتی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ والد صاحب، میرا نام کچھ اور تھا، ددیال نے کچھ اور رکھا ہوا تھا، ننیال نے کچھ اور رکھا ہوا تھا. ابو کہتے ہیں تسی انہوں نے نام پوچھیا سی؟ کون سن؟ اکھے بہتا تو نہیں پوچھیا، وہ اپنا نام عبد الرزاق دس گئے نا. اس دن سے والد صاحب نے نام بدل کے عبد الرزاق رکھا. وہ فیضان نظر ہے، یہ مکتب ہے. مکتب کیا ہے کہ نام بدل دیا ہے. فیضان نظر کیا ہے کہ جاتے ہوئے ایک دعا دے دی ہے. سر جی آج پوری دنیا اولاد آپ کی اور میری ہے، عطا اللہ کی ہے، اغوا کر کے کوئی اور لے کے جا رہا ہے، کیونکہ فیضان نظر بھی نہیں، مکتب کی کرامت بھی نہیں رہی. ہم نے نہ وہ مکتب رکھا ہے، نہ وہ فیض، نہ فیضان نظر رکھا ہے. وہ چلے گئے. وقت گزرتا گیا. مجھے خلا میں جانا تھا، مجھے سائنس، مجھے سپیس کا آدمی بننا تھا. میری اپنی سوچ تھی، میری اپنی تعلیم تھی. میٹرک وتھ سائنس کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں. گھر میں خبر ملتی ہے، والد صاحب کو بلایا جاتا ہے. قصہ مختصر، یہ فیضان نظر کہاں سے اٹھا کے کہاں پھینک دیتی ہے. وہ اربل، وہ عراق کی سرزمین، وہاں سے چلتے ہوئے موصل اور پہنچتے ہیں سرزمین فلسطین میں، پھر مصر میں، شام کے علاقے، موجودہ لبنان کے علاقے، وہاں سے چلتے ہوئے اردن کے علاقے، تبوک، مدینہ، مکہ میں آ کر کے بچے کو باپ چھوڑ جاتا ہے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سکھا ماں رہی ہے. مکتب چل دیا ہے، ادارہ ہے کوئی نہیں، نہ پانی، نہ کوئی جرنل اسٹور، نہ کوئی دودھ، نہ کوئی دور دراز جانور، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی درخت، حتیٰ کہ بیت اللہ کے نام و نشان بھی تب نہ ہونے کے برابر. بے آب و گیا وادی. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ ابو جی نے پتہ نہیں کہاں کیا بات سنی، آئے اور کہنے لگے پتر میں تینوں حفظ چ پانا. کسی عالم کو ہی سنا ہوگا نا فیضان نظر. کسی مجلس میں بیٹھے، چھریاں چل گئی تھی سینے پہ کہ باپ حفظ کا کہہ رہا ہے، مجھے کچھ اور بننا ہے، مجھے نہیں کرنا. بہاولپور عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، کروڑوں رحمت نازلوں اس ہستی کی قبر پہ.
ان کے پاس لے کے آئے. وہ کہیں گئے ہوئے تھے, عبد الرحمن مکی صاحب ملے, سیدھا کہتے ہیں انہوں مدرسیاں چ نہیں پاؤنا, ٹھیک نہیں ہوتا یہ, انہوں لے جاؤ سکولے پڑھاؤ. جتنی مجھے خوشی ہوئی نا, میں نے کہا اللہ تو سننا ہے, بڑی دوروں ہو کے بھی تو لاگی ہوئی. اتنی دعائیں دیں جاتے ہوئے احمد پور شرکیہ 55 کلومیٹر واپس گاڑی پہ میں دعائیں دیتا گیا, انہوں نے واپس موڑ دی. سر جی فیضان نظر اور مکتب کی کرامت, میں آیتیں اور حدیثیں پڑھوں, آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. کیا ہے؟ میں وہ کیفیت بتا رہا ہوں, معجزے. آپ نے ابھی کل دیکھا ہے نا, پرسوں خبریں چل رہی ہیں, لوگ کرامت کہہ رہے ہیں, اللہ کا معجزہ جو بھی کہتے ہیں. جہاز 3 بار واپس لوٹ کر کے بھی رب نے, وہ فیصلے تو اللہ کے ہیں, تقدیر پہ راضی ہو کے تو دیکھیں, وہ کرتا ہے. جس بچے نے بکریاں چڑھائی ہوں, کھیتی باڑی کی ہو, جنگلوں میں رہا ہو, وہاں سے نکلنا حرام ہو, وہاں غلامانہ زندگی ہو, رسا گیر ہوں, چودھری ہوں, وڈیرے ہوں, پڑھنا حرام ہو, وہاں سے احمد پور شرکیہ چاچا بستی چوک میں اترتے ہیں. ایک مولانا فیضان نظر یا مکتب کی کرامت میں پھر دکھا رہا ہوں, مجھے ملے اور ابو جی کو پوچھا اور انہوں نے کہا جی چلو گڈی چ بو منٹھار چ فیصل آباد اترو. اتنے برے لگے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ یار مسا جان چھوٹی سی. پھر یہاں آئے, کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس بزرگ نے آنکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی دینداروں کی قدر کی تھی نا, ان کی اس قدر نے, اور ایک عالم کی ایک پل صرف گزرنے نے, ایک نظر نے, ہاتھ رکھنے نے اور دعا کرنے نے زندگی کی وہ کایا پلٹی ہے کہ الحمدللہ میرا پورے خاندان کا ہر فرد جو ہے اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ میں رب کا شکر. تو آپ وڈیرے ہیں, آپ کے بچے فیضان نظر کے, آپ کی نظر اللہ پہ ہے, توکل اللہ پہ ہے, یقین اللہ پہ ہے, عقیدہ رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ چلے بھی گئے, اگر آپ کے بیٹوں میں نہ ہو سکا, بیٹوں کے بیٹوں میں رب ایسی نسل پیدا کر دے گا کہ جو دادا جی کا نام روشن کریں گے. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی نظر کا قبلہ درست کریں, اولادوں کی تربیت میرا رب آٹومیٹکلی سیدھا کر دے گا. دوسری گزارش جو سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ کی تقدیر کے ساتھ قسمت اور تقسیم ہے. ماں باپ ہمیشہ چاہتے ہیں, میرے خیال پہ اللہ بہتر جانتا ہے, صرف ان پڑھ ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں جو پوت اسی پڑھ نہیں سکے تسی پڑھ لو. باقی جس کو بھی رب نے عہدہ دیا ہے, صلاحیت دی ہے, دولت دی ہے, پیسہ دیا ہے, تجارت, ٹریڈ, بزنس, کوئی اچھے شعبے سے وہ وابستہ ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا وارث بنے, یہ کاروبار کو سنبھالے, یہ اڈا سنبھالے. باپ ترلے کرتا رہتا ہے, منتیں کرتا ہے, اولاد اس لائن پہ نہیں آتی. آپ پریشان ہو جائیں گے؟ نہیں. ذہنی مریض بن جائیں گے؟ نہیں. بار بار لا کر کے اس کو اس پہ مائل کرنے کی, قائل کرنے کی کوشش کریں گے, ماریں گے, گھائل کر دیں گے, رستے سے ہٹا دیں گے, پریشان ہو جائیں گے. نہیں. نبی ہیں, 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, 3 بیٹوں نے باپ کی مانی, تو جیڑا ایک منڈا سی نا وہ اماں نال وابستہ ہو گیا. یہاں بھی عرض کروں گا, ماں اور باپ کی پچ ایک ہے. اگر انہوں نے اپنی پچ الگ کر لی, زاویہ نگاہ الگ کر لیا, سوچ فکریں الگ کر لی, باپ کی سوچ اور اماں کی سوچ اور ہے, تو یہ ہم جنس سمجھتے ہیں, ہم جنس, یہ ہم نے اصطلاح چلا رکھی ہے مرد مرد اور عورت اور عورت کے لیے. ہم ذہن کا لفظ بھی تو ہے نا, ذہن ایک ہونے چاہیے, بدن ایک ہونا چاہیے, جان ایک ہونی چاہیے, من نفس واحدہ, پچ ایک ہونی چاہیے. جب جب میاں بیوی میں فرق آیا ہے, فیضان نظر بھی گیا, مکتب کی کرامت بھی گئی, بگڑی ہوئی اولاد پیدا ہوتی ہے. اگر اولاد کے لیے پیار لینا ہے, محبت لینی ہے, تو دونوں ایک پچ پہ آ جائیے, اولاد اسی وقت سنورنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کا فیصلہ ہے. پیغمبر کو رب نے کہا کشتی بناؤ, تیری قوم اگر نہیں مان رہی, 950 سال ہو گئے, ان کو واز نصیحت سمجھ نہیں آتی, میں ان کو ختم کرنے لگا ہوں, جو تیری کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا.
وسنا الفلک بأعیننا، کشتی تیار ہو رہی ہے، اور ماں پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ پتر میں تینوں ایک گل دساں، تو میرا لاڈلا ہے، اب پیو تیرا کیڑا کوئی خاندانی لوہار ترخان ہے ایویں کل کو کے پھٹیاں ٹھوکی جاندہ ہے، دو تھپیڑے پہ تے لبنا کچھ نہیں، پھٹے الگ پھٹیاں الگ تے اڈو اڈ، ماں دی منی او پہاڑ تے چڑھ، پہاڑاں تے پانی نہیں چڑھ دے ہوندے، اج تک نہیں ویکھے، کبھی آپ نے بھی پہاڑ ڈوبتے ہوئے دیکھے؟ نہیں دیکھے ہم نے۔ بیٹے نے کہا بلے بلے، باپ بلا رہا ہے، ماں روک رہی ہے، فیضان نظر مکتب کی کرامت، نبوت کا گھر، نبوت کا بستر، نبی جیسا مسلح، اور ان سے بڑھ کے بھی کوئی تربیت کرنے والا ہوگا، سکا باپ ہے، نبی ہے۔ نبوت کے بستر سے زیادہ عظیم بستر کائنات میں ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پچ ایک نہیں رہی۔ بیٹا ادھر چڑھا، وہ بندر بچ گئے جو نبی کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہ بیٹا نہیں بچا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہاں ہم کہیں گے کہ قسمت بری نہیں تھی، بندر چڑھ گئے بچ گئے، جانور چڑھ گئے بچ گئے، غیر چڑھ گئے بچ گئے، اپنا نہیں چڑھا۔ یہاں بات ہے نصیبے کی۔ اولادوں کو بھی سمجھاؤں گا، بڑوں کو بھی سمجھاؤں گا، ہونا وہی ہے جو رب نے چاہا ہے، ایک آپ کی مرضی، ایک اللہ کی مرضی۔ میری مرضی کیا تھی؟ میں سائنسدان بنوں، میری مرضی کیا تھی؟ سپیس میں جاؤں، میری مرضی یہ تھی میں زمین پہ نہیں رہنا چاہتا، میری مرضی یہ تھی میں ٹیکنالوجی میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی اولاد آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو اللہ نے ان سے کوئی اور کام لینا ہے۔ ان سارے تو نہیں نا رب نے مولوی بنا دینا، اس کا تو نظام ہے۔ اس نے کسی کو انجینئر والا ذہن دیا ہوا ہے، کسی کو ڈاکٹر والا ذہن دیا ہوا ہے۔ اللہ نے کسی سے جو ہے وہ ترخان والا کام لینا ہے، کسی سے موچیوں والا کام لینا ہے۔ اسی زمانے میں رب نے تو سسٹم چلانا ہے۔ اب ہر گول چیز جو ہے وہ سٹیئرنگ تو نہیں ہو سکتی۔ ٹائر اٹھ کے لڑیں اور کہیں کہ جناب زیادتی ہے، اے ماڑا جہا ہو کے ہتھاں چ تے اسی چ نرم کولے ہتھاں چ تے اسی ایڈے ایڈے ہو کے چار کٹھے ہو کے شیں پلوان ہو کے اسی گوئے تے گرم سڑکاں تے سڑیے، اج اینو باہر کڈو اسی اندر آنا ہے۔ ٹیکنالوجی اگر دنیا کی انکار کرتی ہے تو تیرے رب کی تخلیق کا بھی شاہکار یہی ہے کہ اس نے ہر چیز کو تقسیم کیا ہے اور بڑے علم کے ساتھ کیا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا، آپ کی کوئی بیٹی، آپ کا کوئی بچہ، آپ کی محنت، فیضان نظر، آپ کی محبت، آپ کے عقیدے، آپ کی تربیت، آپ کی دعوت، آپ کے مشن، آپ کے منہج، آپ کے نیک ہوتے ہوئے، ولی اللہ ہوتے ہوئے، بڑی قربتیں، نمازیں، پھر کوئی دانا ویسا نکل آتا ہے نا، ایتھے بھی سمجھیا جے کہ رضیت باللہ ربا، اللہ اسی اپنا ٹیل لا لیا ہے، پر نبیاں تو ود کے تے نہیں، لہٰذا پریشان نہیں ہونا، ہارٹ اٹیک نہیں کروا لینا، فلاں بچے کی وجہ سے باپ مر گیا ہے، ماں مر گئی ہے، نہیں۔ امی اور ابو کو ہم بھی کہا کرتے تھے، ابو جی کوئی بات نہیں، زندگی کے حصے ہوتے ہیں، یہ چلتا رہتا ہے، اللہ نے جو بہتر دیا ہے اس کے اوپر سوچئے، وگرنہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اولادیں سدا مرضی کی پیدا نہیں ہوتی، نہ ان کی شکل صورت آپ کی مرضی کی، نہ رنگ روغن آپ کی مرضی کے، نہ ان کے منصب آپ کی مرضی کے۔ ہر باپ چاہتا ہے اگر باپ کے مطابق ہو نا تو دنیا کا سب سے بڑا عہدہ اپنی اولاد کو دے کے جائے، باقیوں کو سب کو نیچے کر جائے۔ لیکن یہ بھی میں ویکھیا ہے کہ اس سے پیو دی ایک اولاد او دے کولوں گنے نہیں جاندے تو دوسرے نو جیباں خالی نہ۔ تقسیم اللہ کی ہے، وہ بہتر سمجھتا کیا کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں تقسیم کے اوپر عرض کروں گا جو سبق سیکھنا ہے، کدی بھی اپنے چنگے بھرا نو، تگڑے بھائی نو ویکھ کے او دے چ حسد ال نہ آیا جائے۔ یہ تعلیم اور تربیت کا پہلا حصہ ہے۔ گلی کے اندر لوگ ہیں، حسد میں نہیں آنا، سکے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، حسد میں نہیں آنا۔ کتے ویکھیا نہیں کہ بھیناں ساری زندگی رولدیاں رہندیاں نے، تے کتے یہ ویکھیا کہ بھرا کرایاں تے رولدے رہندے نے تے بھیناں نو رب اپنے گھر دیتے ہوندا۔ جب شادیاں کی تھی لوگ رشتہ نہیں دیتے تھے، اس لیے انہاں دا گھر اپنا نہیں۔ 4 رشتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس وجہ سے انکار کیا گیا کہ منڈیاں دا اپنا گھر نہیں، ہمارے پاس جگیریں ہیں، پراپرٹی ہے۔ پھر وہ وقت بھی دیکھا، باپ بھی فارغ، بیٹے بھی فارغ، تے جیڑی تیاں دا نہیں سی نہ کردے رشتہ تے کہہ کوا کے کرا دیتا، وہ چارے تیاں اپنے مکاناں تے گھراں دیاں مالکاں نے تے اے بیچارے کرایاں تے رولدے۔
لہٰذا یہ فیضان نظر تھا. اللہ پہ توکل رکھیے, رب پہ یقین رکھیے, اللہ کے ساتھ جڑیے. تقدیر نے غالب آنا ہے, تقسیم بہتر ہے. رب کے بنائے ہوئے مقدر غلط نہیں, اللہ کی تقسیم بھی غلط نہیں. آخری بات اور نصیبہ, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. نصیب میں محنت ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. آپ کے سامنے بیٹھے بندے کی دہاڑی لگی ہے کروڑوں میں, آپ کے پاس ایک گاہک بھی نہیں چڑھا, اب کیا کریں؟ فوری طور پہ تربیت ہمارے معاشرے کی یہ ہے, بابیاں نو ملو. کائنات کے سب سے بڑے سے کیوں نہیں رابطہ کرتے؟ اگر آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. آج میں ایک جگہ سے ہو کے آیا, وہ بتا رہے تھے کہ پاجی ساری رات جنازے تو بعد ہون تلک ڈالے ہی ڈالے تو گڈیاں روکن دی جگہ کوئی نہیں, وڈے لوگ وڈے نال. اگر آپ نے تعارف کروانا ہے تو دنیا کو اس کے بارے میں تعارف کروائیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے جو کائنات کا سب سے بڑا ہے, وہ سب کر سکتا ہے, وہ کن کا ہے, وہ جانتا ہے کہ میرے کہنے پہ دینا ہے, بن مانگے دینا ہے, مانگ مانگ کے تھک جائیں تو پھر دینا ہے, یا اس دنیا میں دینا بہتر ہی نہیں, قیامت کے دن دینا بہتر ہے. اس سے رابطہ کرے نا, اس کو پتہ ہے. میں جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, ہاتھ پھڑا کے نبض ہوتے کہی دا ڈاکٹر صاحب تمہیں بہتر پتہ ہے, جو تسی لکھنا ہے اسی وہ کر لینا. ہوں اسی جانتے ہوں تو تواڈے کول کیا ہوندا ہے؟ اسے کہتے ہیں نصیب, اسے کہتے ہیں نصب, اسے کہتے ہیں محنت, اسے کہتے ہیں کاوش. اعتماد اللہ پہ, یقین اللہ پہ, تقدیر, بہترین قسمت, زبردست بننا وہی ہے جو رب نے چاہنا ہے. میں کیا کروں؟ کوشش کروں. اس کوشش میں بسا اوقات 17 سال بھی گزر جاتے ہیں, 20 سال. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جڑے ترلے پا کے رول رول کے پھر کے اللہ اولاد دے دے. چھٹے مہینے, چوتھے مہینے, 5ویں مہینے بھاگ دوڑ, لوگ اسے تنگ آ کے تھک ہار کے ڈاکٹروں کے پاس جا کے. کتنے بتا رہے تھے, غالباً کروڑوں روپے وہ لاہور لگا کے آئے ہیں کہ صرف اللہ میرے وجود میں سپرم پیدا کر دے اور مجھے اللہ اولاد دے دے. پھر باباؤں کے پاس چلے گئے, عقیدے سے بھی فارغ ہو گئے. ایک اور بزرگ کو جانتا ہوں میں, 89 سے یہاں فیصل آباد میں ہوں, تب سے ان کو ملتا ہوں, آج تک ان کی اولاد نہیں. میں نے ان کی زبان سے کبھی شکوہ سنا ہی نہیں. میں نے اپنے سارے بیٹے لا کے کھڑے کر دیے نا, جو جدے تے دل کرے انگلی رکھو, انہوں لے لو, بیٹا بنا لو. کہنے لگے جی میرے رب نو میرے گھر پسند نہیں دینا تو مینوں شکوہ کو نہیں, جی انہیں مینوں رب نے کلیاں رکھ کے یہ تو کھڑنا ہے, وہ دوے گا تو لواں گا. تہاڈی محبت اپنی جگہ, اور وہ لوگ بھی ہیں میں نے جن کو جگہ جگہ دیکھا ہے. یہاں مجھے یہ کہنا ہے, اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ ایسا سٹیپ مت لینا. محنت کریں, کوشش کریں, دعا کریں, مناجات کریں. اولاد اگر غلط طریقے سے لی گئی تو پہلے دن ہی نصب, نصیب نصب سے, نصب نشانہ ہے, نشانہ ٹارگٹ ہے, ٹارگٹ گول ہے, وہ ہدف اور ماٹو ہے. 11 کھلاڑی اگر بھاگ رہے ہیں, گول پہ ہی جانا ہے نا, تو آپ کا نصب کہاں ہے, آنکھ کہاں ہے, زاویہ نگاہ کہاں ہے, فیضان نظر کیا ہے, مکتب لکھنا پڑھنا جوڑنا وہ کیا ہے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میں نے بابا جی علی حجویری کی داستان پڑھی ہے, تسی بھی پڑھ لیا جائے. اولاد اللہ ان کو بیٹے نہیں دیے, چاہتے تھے کہ میری گدی بھی کو سنبھالے. 4 شادیاں کی ہیں آگے پیچھے انہوں نے, لیکن کبھی بھی کسی برے صغیر کی دربار پہ جا کے نہیں مانگا, اللہ سے مانگتے رہے. دعائیں, مناجات, جھولیاں, نمازیں, سجدے. مالک دی مرضی, علی حجویری جیسی ہستی نو رب نے پتر نہیں دیتا. تو لاگے یا محلے چ کتے بھی ٹپری واساں کول ٹر جائے, میرے لاگے بڑے بیٹھے نے, اور میں ان سے پوچھتا ہوں کنے نے, کہندے بھاجی ماشاءاللہ 14 نے. کی کھاندے ہو؟ کہندے جی مانگ کے کھانے ہیں, تو کی چنگا چوکا کھانا, جو لب گیا وہ کھا لیدا. اللہ اکبر. اور جن کے بارے میں نے ساری زندگی تانے سنے تھے, ننیال کہتا تھا 11ویں نہیں دو گے ڈنگر نہیں بچنے, بہن تیرے نہیں ڈنگر بچنے, تیری نہیں اولاد بچنی, تیرا مسئلہ. مجھ سے چھوٹے جڑواں فوت ہو گئے, ماموں کہنے لگ پے حالے بھی مان لو 11ویں دیا کرو, یہ نہیں ہوں بچنے. ہم چھوٹے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا 11ویں, لیکن بہرحال سلسلہ تھا. فیصل آباد آئے تو پتا چلا رب نے سب تو زیادہ اولاد تواڈے شہر چ جنوں دیتی وہ ایک بھابی ہے جنہیں کدی 11ویں نہیں دیتی. تواڈے کتے لاگے لاگے کسی ایریے چ کوئی بزرگ نے سمندری روڈ تے
دینا رب نے مرضی سے، عقیدہ خراب نہ کرنا، نصب، ٹارگٹ، ہدف، اور باقی رہ گئی کوشش بچیاں نو سمجھانا ہے۔ جنگ بھی لگ سکتی ہے، غزہ کتے بھی ہو سکتا ہے، اللہ ایک ہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر آپ کو سہولتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، تو بیٹا ان کی قدر کرنا بھی سیکھیں۔ کبھی ننگے پاؤں چلنے والے کو حقیر نہ جاننا، یہ نصیب کی باتیں ہیں۔ محنت انہوں نے بھی کی، کوشش انہوں نے بھی کی، انہوں نے بھی ہاتھ پاؤں مارے، بچ جائیں، لیکن یہ اپنے اپنے نصیب کے اوپر آ کے محنت تیز کر دیں۔ اپنے والد آپ نہیں بدل سکتے، لیکن والد کی قدردانی، ماں کی قدردانی۔ اب میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا سارے پڑھے لکھے نو جاب بھی نہیں لبدی، تو جیڑے فیلاں بنا کے سارے ملکوں باہر ٹر جان وہ سارے خوش بخت نہیں ہوندے، اور ملک پاکستان میں رہنے والے سارے جیسے میڈیا دکھا رہا ہے حالات ویسے نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے 98 میں جب دھماکے ہوئے تھے، ہم باہر تھے، 37 ویزے لائن میں لگے ہوئے تھے، 33 لوگ دینے کو تیار تھے، جناب ادھر فلاں ملک فلاں جگہ چلے جائیں۔ ابو بھی کہہ رہے تھے، ماں نے ایک لفظ کیا سی، پتر میں بہت ڈیکیا تینوں، واپس آ جائیں۔ خط میں یہ جملے آئے تھے، واپس لوٹا ہوں، آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے 99 سے لے کے آج تلک اس نے اچھی دی ہے، اور جو میرے ساتھی تھے نہیں لوٹے، باہر ہیں، آج روتے ہیں کہ اللہ دی قسم اولاداں دی سمجھ ہی نہیں ہوندی کریے کی۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ ماں باپ کی مان لینا، 4 دن مشکل آئے، دکھ آئے، درد آئے، تکلیف آئے، کم از کم ماں پیو دا چہرہ تے سامنے ہوئے گا، اولادیں تو سامنے ہیں، بہن بھائی تو ہیں، اپنا خون تو ہے۔ ابھی ایک فوتگی سے آ رہا ہوں، کہندے جی ساری زندگی باہر کر دیتی ہے، اولادہ انتظار چ رہیاں، بڑی اعلیٰ تعلیم دی، بیٹا فرانس سے آ رہا ہے، اور باپ پروٹوکول لگوا رہا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ کہ میرا پتر آن ڈیا ہے، عید پہ سب نے اکٹھے ہونا ہے، 6 ایکڑ کا ڈیرا بنایا ہوا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے یہاں آ کے رہنا ہے۔ تے سر جی اگلے گھنٹے چ اللہ نو پیارا ہو جاتا ہے، اٹیک آندا ہے تے اللہ نو پیارا، آنے والا بیٹا باپ کو نہیں مل سکا، ساری زندگی باہر گزر گئی۔ معاملات ہوتے ہیں تو کوشش کریں، ترجیح دیں، ماں باپ سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اولادوں کو یہ سکھائیں، اگر یہ سیکھ جائیں اور آپ کے ہاتھوں میں اگر ان کی روح پرواز کرے تو اس سے عظیم نعمت بھی کوئی نہیں۔ اگر سارا کچھ کما کے دولتیں کر کے اکٹھی کر کے بینک بیلنس بنا کے پتہ ہی نہ ہو، تو اپنے بچوں کو تھوڑی پہ راضی، رب پہ راضی، رضا پہ راضی، محنت، نسب، تقدیر، مقدر اللہ اچھے کر دے گا، پھر ویکھیا جے کہ مزے کی داؤں دینا۔ باقی نفسا نفسی، دولت، دنیا، بھاگ دوڑ، یہ وہ، تو علم سے کبھی بھی دنیا نہیں سدھرتی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ میں ہزاروں بچے ڈیل کر رہا ہوتا ہوں کالج میں، بچیاں بھی ہیں، اور میرے کالج میں شاید ایک بھی بچی برقعے کے بغیر نہیں ہے، گاؤن ہے، پردہ اہتمام ہے، مکتب کی کرامت، فیضان نظر اپنی جگہ۔ لیکن اللہ کی قسم جو دین کی اور کتاب و سنت کی برکت ہے، مدرسے کے ایک پہلے دن کے داخل ہونے والے بچے اور پہلی کلاس کے بچے کو اگر میں تقابل کروں، موازنہ کروں پی ایچ ڈی سے، تو میرے دینی اداروں کا ایک پہلی کلاس کا بچہ کروڑ گنا بہتر ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ، علم کی آخری حدوں کو چھونے والے ڈاکٹرز، انہیں شاید بولنے کا بھی لب و لہجہ نہیں ہوتا، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے سے تر کے ساتھ افسوسناک معاملہ ہے۔ لہٰذا اگر تربیت اور فیضان نظر تو قرآن اپنے شعبے میں لے آئیں۔ آپ جو بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فوج میں ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے کسی عہدے رتبے پہ ہیں، تو اپنی اولادوں کو قرآن سے تھوڑا تھوڑا جوڑیں، ایک ایک سطر، ایک ایک آیت۔ جتنے یہاں سبق ہے نا، شاید اس سے بہتر سبق دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ دنیا جہان کے علوم پڑھنے کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہر علم کا سمندر رب نے قرآن، مگر اس میں ادب، اس میں احترام، پڑھانے والے اساتذہ آپ بھی بنیے، قراء کو بھی لائیے، اور ایک آدمی کوئی ضرور ایسا رکھیے کہ جو آپ کے گھر میں دین کے ساتھ جڑا ہوا کہیں گزرے تو فیضان نظر آپ کے بچوں کا مستقبل رب سنوار دے، اور اس کی ایک دعا اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ اس سے برکتیں ڈال دے۔ ہم نے سوشل میڈیا میں آ کے اپنی اولادوں کو اغوا کروا لیا ہے، خرچے ہم کرتے ہیں،
پیسے ہمارے ہوتے ہیں، دولت ہماری، لیکن انہیں ڈیل کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، وہ بیچارے 2 منٹ کے لیے اپنا موبائل چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، باپ بلا رہا ہے، ماں بلا رہی ہے، تو چہرے پہ کراہت ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اس طرف آتے ہیں تو یہ ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ٹھیک کر دے، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور آج کے اس موضوع کا میں حق تو نہیں ادا کر سکا، لیکن ایک درد، ایک کیف ہے، وہ رکھی ہے، خود سنورے، بچے بھی سنوریں گے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق۔ یہیں تمام احباب تشریف رکھیں گے۔ اب میں آخر میں پھر دوبارہ شکر گزار ہوں آج کے ہمارے مہمان محترم ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد حفظہ اللہ، وہ تشریف لائے اور آج ایک بڑی ہی نصیحت آموز گفتگو انہوں نے فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح جو آج ہم نے سنا ہے ہمیں بھی اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ تمام احباب یہیں تشریف رکھیں، آپ کے لیے جو ریفریشمنٹ کا بندوبست ہے وہ یہیں آپ کے پاس پہنچایا جاتا ہے، آپ تھوڑا سا یہیں صبر کا مظاہرہ کریں اور تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔